نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکہف ہے۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس سورہ مبارکہ میں مشہور و معروف واقعہ اصحاب الکہف کا اس کا تذکرہ ہوگا، وہ واقعہ اس میں آئے گا۔ اسی کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اپنے دو آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ دو سردار تھے قریشی، ان کو بھیجا مدینہ طیبہ یہودی علماء کے پاس کہ آپ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ بتائیے ہم ان سے کیا پوچھ گچھ کریں جس سے پتہ چلے کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ یہودی علماء نے 3 سوالات بتائے کہ اگر یہ آدمی ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیتا ہے تو یہ واقعتاً نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہیں دے پائے گا تو پھر نبی نہیں ہوگا۔ ایک سوال ان سے یہ پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حالات ہمیں بتائیں جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ دوسرا ان سے پوچھئے اس شخص کے حالات جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا، اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا ان سے پوچھئے روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے، برادری کو بڑی خوشخبری سنائی کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ علماء یہود کا پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوالات کر دیے۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ جب کل ٹائم آیا تو آپ انتظار میں رہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے اور وہ اللہ کا پیغام مجھے پہنچائیں گے، تو میں ان سے پوچھ لوں گا، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا دیں گے، تو سارے واقعات مل جائیں گے۔ اور اتفاق کی بات کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آئے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، وہ نہیں آئے۔ اسی طریقے سے 15 دن گزر گئے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ادھر سے مشرکین مکہ بار بار آپ کو طعنے دے رہے تھے اور بار بار آپ کو سوالات کر کے پریشان کر رہے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی تاخیر آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمائی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ اس کا تذکرہ بھی آگے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، بقیہ تفصیل انشاءاللہ وہاں پر کی جائے گی۔ چنانچہ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے، سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورۃ الکہف یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مکمل لے کر نازل ہوئی، اور اس کا نزول کچھ اس انداز سے ہوا کہ 70,000 فرشتے استقبالاً اس کے ساتھ تھے سورہ مبارکہ کے جب اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ 70,000 فرشتوں کا اکٹھے سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہونا یہ سورۃ الکہف کی عظمت اور شان اور بلندی کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان صورت ہے۔ یہ سورۃ الکہف یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں، وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ قرب قیامت دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، بڑے بڑے لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا، لیکن اس سورہ مبارکہ کی شان ہے اور اس کی برکات ہیں، اس کی فضیلت ہے کہ جس بندے کے سینے میں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 10 آیتیں محفوظ ہوں گی، اگر اس کی زندگی میں دجال ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی 10 آیتوں کی برکت سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے اس کے قدم سے لے کر یعنی پاؤں سے لے کر سر تک ایک نور بن جاتا ہے۔ جو بندہ پوری سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور بن جاتا ہے، اور جو بندہ پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے قبر کے اندر اس کے لیے نور بن جاتا ہے۔ جس زمین پر اس نے تلاوت کی وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ بیت اللہ تک اس کے لیے نور ہی نور سارا راستہ بن جاتا ہے۔ اور جس بندے نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لی، اس بندے کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، وہ بندہ نور میں چھپ جاتا ہے، اور یہ نور اس کو قیامت کے دن روشنی دے گا۔ اور یہ نور قبر کے اندر اس کو فائدہ دے گا۔ اگر کوئی بندہ مرد ہو عورت ہو وہ اس سورہ مبارکہ کا معمور رکھ لیتا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعۃ المبارک کے اس کے گناہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک
اس کے پاس نور ہی نور جو اللہ کی طرف سے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس مقام پر وہ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور کا آلہ بنا دیا جاتا ہے، اور ہفتہ بھر اس نے اپنے آپ کو منور رکھا سورۃ الکہف کی تلاوت سے، اور پھر جمعے کے دن پھر دوبارہ تلاوت کر لی۔ اس کی برکات جا کر قبر کے اندر ظاہر ہوں گی کہ اس کی قبر جو کہ اندھیری ہوگی، وہاں کوئی لائٹ اور روشنی نہیں ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی برکت سے نور عطا فرمائے گا، روشنیاں عطا فرمائے گا اس کو۔ اور وہ کب تک رہیں گی؟ جب تک یہ بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا رہا۔ ایک ہفتے کی تلاوت ایک ہفتے تک روشنی مہیا کرتی ہے، پھر اگلے ہفتے پھر تلاوت کر لی، پھر ایک ہفتے کے لیے پھر روشنی مل گئی، اور جس نے اس سورہ مبارکہ کو اپنا معمول بنا لیا اس کی قبر کے اندر قیامت تک کے لیے روشنی پیدا ہو گئی سورۃ الکہف کی برکت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس بندے بندی نے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعۃ المبارک کے دن کر لی، اگلے 8 دن تک وہ ہر فتنے سے معصوم رہے گا، محفوظ رہے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کا معمول بنا لیتا ہے، ہر جمعۃ المبارک کو پڑھتا ہے، اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور اگر اس کی زندگی میں نہ آیا تو اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، بشرطے کہ وہ دین پر چل رہے ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کریں، کم از کم پہلی 10 آیتیں روزانہ، اور اگر پوری سورت روزانہ تلاوت ہو جائے بہت اعلیٰ بات ہے، کم از کم پہلی 10 آیتیں۔ اور ایک فضیلت اس کی اور سماعت فرما لیجئے، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کی فضیلت، جو بندہ بندی بیدار ہونا چاہتا ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی، اس کو چاہیے کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات رات کو پڑھ کر سو جائے، اور جتنے بجے وہ چاہے گا اتنے بجے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کو بیدار فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی جس نے، انزل اتاری، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی لہو اس کتاب میں عوجن کوئی کجی، کچھ کمی کتاب میں نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں، حکمت و بصیرت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں، کسی صورت کی بھی کوئی کمی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔
قیمن، ٹھیک ٹھیک اتارا اس کتاب کو، لیُنذِرَ، تاکہ یہ کتاب ڈرائے، بأسًا شدیدًا، ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب ایک سخت عذاب سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے مومن لوگوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ یہ قرآن پاک جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خیر کی خبریں، اچھی خبریں، اچھے بدلے کی خبریں اور انعامات کی خبریں ان کو سناتا ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن پاک کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان کو یہ قرآن پاک سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو دو قسم کی جماعتیں ہو گئیں، کچھ کو قرآن پاک ڈرا رہا ہے اور کچھ کو قرآن پاک خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، یہ رہیں گے اس میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور اچھا بدلہ ہوگا، اور یہ اچھا بدلہ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات و عطایات ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈر سنائیں، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبتیں کی، خصوصاً ان کو بھی ڈرائیے۔ قرآن پاک ڈر سنا رہا ہے، قرآن پاک ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جو قرآن پاک کو نہیں مانتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قرآن ڈرا رہا ہے سخت عذاب سے۔ اور اسی طرح قرآن پاک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی اولاد کی نسبت کر دی، کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ یہ وہ بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت ناراضگی ہوئی، میری طرف اولاد کی نسبت کر دی انہوں نے، میرے لیے اولاد کو ثابت کر کے رکھ دی ہے۔ فرمایا ما لہم بہ من علم، یہ جو اولاد کی اللہ کی طرف نسبتیں کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم۔ یہاں علم سے مراد سند ہے، دلیل ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، بغیر سند، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کہتے تھے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کے پاس بھی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے باپ دادا بھی بغیر علم کے بات کرتے رہے، بغیر دلیل اور سند کے بات کرتے رہے، وہی کام ان کی اولادوں نے آ کر پکڑ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندازہ ان الفاظ سے لگائیے، کیا فرمایا؟ کبورت کلمتن، بہت بڑی بات کر دی ہے، کبورت بڑی، کلمتن بات، تخرجو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہ سے، ان کے منہ سے بہت بڑی بات نکل رہی ہے کہ اللہ کی اولاد ثابت کر رہے ہیں۔ اور فیصلہ اللہ کا سنیے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے الا کذبا مگر جھوٹ، یہ سب کچھ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا غلط ہے۔ شرک کے یہاں پر اور بہت سے طریقے اور حصے ہیں، وہاں پر ایک شرک کا حصہ یہ کہ اللہ کی اولاد ثابت کر کے اللہ کے ساتھ شریک کر دینا۔
اب مشرکین مکہ ایسی باتیں کرتے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان کی باتیں سن کے دل کو لگا لیتے اور پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مان رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ لوگ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ان کو ہوش کیوں نہیں آ رہی؟ یہ آگ کے اندر ساری آخرت کی زندگی کے اندر جلیں گے، ان کو ہوش کیوں نہیں آ رہی؟ آپ اس غم کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیتے۔ اللہ نے تسلی دی، فَلَعَلَّكَ، شاید کہ آپ، باخع نفسک، باخع ہلاک کر دینے والے، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان مشرکین مکہ، ان کافروں کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کرنے لگیں۔ کچھ حوصلہ کریں، کچھ تسلی رکھیں۔ یہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اتنے غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی ڈیوٹی منوانا نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی بات کو پہنچانا ہے۔ آپ بات پہنچا رہے ہیں، تسلی رکھیں۔ نہیں مان رہے، ان کے اپنی حالت پر چھوڑ دیں، اللہ جانے اور یہ جانے۔ پریشانی کی بات آپ کے لیے نہیں، پریشانی ان کے لیے ہے جو مان نہیں رہے۔ آپ تسلی رکھیے، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے ان کی وجہ سے۔ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا، کہ نہیں ایمان لائے وہ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس بات پر، اسفا، پچھتا کر، افسوس کر کے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، آپ اس کے اوپر افسوس کر کے اپنی جان کو ہلاکت اور غم میں ڈال کے رکھیں۔ آپ سنبھالیے اپنے آپ کو، آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام بات کا پہنچانا ہے۔ آپ نے بات پہنچا دی، اب نہیں مان رہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ اب اللہ کے سپرد ان کا معاملہ کر دیجیے۔ اور رہا معاملہ اس دنیا کا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ اس زمین پر ہے، جو زمین پر ہے، زینۃ لہا، زینتاً یہ رونق ہے، یہ خوبصورتی ہے، لہا اس زمین کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے یہ زینت ہے۔ اس زمین پر اللہ نے سونا بنایا، چاندی کو بنایا، ہیرے جواہرات کو گاڑ دیا، زمین کی خوبصورتیوں کو پھیلا دیا۔ یہاں اللہ نے تجارت کی منڈیاں لگا دیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے سیر و سیاحت کے باغات بکھیر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینۃ لہا، یہ تو زینت ہے، یہ تو خوبصورتی ہے اس زمین کی، یہ سب کچھ اس زمین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ یہ کس لیے بنایا؟ فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا، ایہم احسن عملا، کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم نے سونے چاندی کے ذخیرے بکھیر دیے، یہ زمین کی خوبصورتیاں ہیں، یہ زمین کی زینت ہے، پھر ہم آزما رہے ہیں کون ہے جو سونے چاندی کے اندر شامل ہو کر اور اسی میں مہک کر اسی میں ہی داخل ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے یا اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ہم نے تجارت کی رونقیں یہاں بکھیر دیں، ہم نے پیسے کی ریل پیل کو بکھیر دیا، یہ سب کچھ زینت ہے اس دنیا کا۔ کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، تاکہ ہم امتحان لیں ان لوگوں کا، ایہم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تجارت کی منڈی کو چھوڑ کر کون ہے جو اللہ کے بلاوے پر آتا ہے اور آ کر اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ یہ تو ہم آزما رہے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی خوبصورتیاں ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے،
اور دوسری طرف انسان کے لیے آزمائش ہیں کہ کون ہے جو ان خوبصورتیوں سے نکل کر اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو ان خوبصورتیوں کی زینت اور اس سے مزین شدہ چیزوں سے نکل کر اللہ کے بلاوے پر عمل کرتا ہے، اور وہاں پر مصیبت اور تکلیف آتی تو اس کو برداشت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور آخری آیت سنیے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ کر دینے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس پر ہے، سعیدن ایک میدان، جرزا صاف چٹیل میدان۔ اللہ فرماتے ہیں آج پہاڑوں کو دیکھ کر اس کی خوبصورتیوں میں مگن ہونے والوں سنو، آج اس زمین کی خوبصورتیوں کے اوپر مر مٹنے والوں سنو، محبت کے گن گانے والوں سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم بنا دینے والے ہیں، ہم کر دینے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ بھی اس زمین پر ہے، سعیدن جرزا ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ کو کوئی پہاڑ نظر نہیں آئے گا، ایک وقت آئے گا کوئی کوٹھی بنگلہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا، ایک وقت آئے گا کوئی نہریں، کوئی دریا، کوئی خوبصورت، کوئی باغات، کوئی ندیاں، کوئی نہریں، کوئی آبشاریں، کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ سب کچھ چٹیل میدان بنا نظر آئے گا۔ اور وہ حشر کا میدان ہوگا جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا پہ مر مٹنے والو، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے جس کے اوپر دل لگا کے بیٹھ گئے ہو، یہ تو ختم ہو جائے گا سب کچھ، یہ تو ایک چٹیل میدان بن جائے گا، اور پھر تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے آج بھی تمہارے پاس موقع ہے، نکل آؤ، اس دنیا کی دلدل سے نکلو، کوٹھی بنگلوں سے نکلو، ان کی محبت پیار سے نکلو۔ یاد رکھنا کوٹھی بنگلہ بنانا برا نہیں، تجارت کرنا برا نہیں، سونا زیورات پہننا یہ برا نہیں، لیکن یہ برا اس وقت ہے جب یہ اللہ کی محبت کے درمیان آڑے آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کرو، اور سونا اور زیورات اس کو کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کرو، اور اس کی تجارت اس کو روک دیتی ہے اللہ کا حکم ماننے سے۔ پھر وہ تجارت بھی غلط، پھر وہ سونا چاندی کے ڈھیر بھی غلط، پھر وہ کاروبار بھی غلط، اور پھر وہ دنیا کی روشنائیاں، یہاں تک کہ سیر و سیاحت سب کچھ غلط ہو جاتی ہے۔ اور اگر سارا زمین کا نظام یہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اللہ اس کو یہ انسان اس سارے نظام کو سامنے رکھے اور اللہ کی مان کر چلتا بنے، اور اللہ کی مان کر چلتا رہے اس زمین پر، پھر کوئی چیز بھی انسان کے لیے رکاوٹ والی نہیں۔ حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، اور پھر اللہ کی فرما برداری کرتے چلے جاؤ، کسی چیز کی پابندی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔